محمد عبداللہ اسلام آباد سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب بعد السلام، آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ قبلے کی تعیین کا طریقہ کیا ہے؟ قبلہ کس طرح پتہ چلے گا ایک مسلمان کو جب وہ کبھی دوسرے ملک میں ہو یا جہاز میں نماز کا وقت ہو جائے تو قبلے کا تعین کیسے کیا جائے گا؟ بھائی عبداللہ صاحب، قبلے کی تعین کے لیے مساجد بنی ہوئی ہیں، مینار بنے ہوئے ہیں، آپ اس مینار کے اور محراب کی سائٹ کو دیکھ کر قبلہ رخ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر وہ نہیں ہے، آپ ہمارے یہاں کے رہنے والے ہیں، تو مغرب کی جانب جو سمت ہے وہ قبلے کی سمت ہے۔ اور اگر آپ کسی ایسے جنگل میں ہیں یا کسی ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو کوئی بتانے والا نہیں ہے قبلہ، تو پھر آپ کے لیے دو حل ہیں۔ پہلا حل تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کمپاس ہونا چاہیے، آپ اس کے ذریعے سمت قبلہ آسانی سے آپ ڈائریکشن، اس کی اتجاه القبلہ آپ اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور اس کی تحقیق اور اس کی تہہ تک پہنچ بھی سکتے ہیں، اور قبلہ نما ہونا چاہیے۔ اور اگر وہ نہیں ہے تو آپ کسی سے پوچھ لیجئے، وہ آپ کو بتائے دیں گے تو آپ اس کے مطابق نماز پڑھ لیں۔ اور اگر بتائے بھی نہیں دیتے تو پھر آپ تحری کریں، تحقیق کریں، سوچیں کہ یار سورج اب ادھر ہے، فلاں جگہ اس کو تھوڑا سوچیں، تحری کریں، اپنے علم کے مطابق تھوڑی کوشش کریں، تحری کے بعد آپ نماز پڑھیں۔ علماء فرماتے ہیں آپ تحری کے بعد جب نماز پڑھیں گے، وہاں بتانے والا بھی کوئی نہیں تھا، تو آپ کی نماز ہو جائے گی، اگرچہ وہ قبلے کی سائڈ نہ بھی ہو، کیونکہ تحری موجود ہے۔ حدیث پاک میں اس پر روشنی موجود ہے، آپ اس کو تفصیلاً احادیث پاک سے دعاء الافتاح سے لکھے ہوئے فتوے کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ جہاز میں کس طرح کریں، تو جہاز میں بتانے والے بھی موجود ہوتے ہیں، اور اگر جہاز میں اکثر بندے کا سفر ہوتا ہے تو انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس ایئرپورٹ سے اس ایئرپورٹ تک جب ہم آتے ہیں تو راستے میں جہاز کی سمت کہاں ہوتی ہے، اور اگر وہاں نہیں ہے، اس راستے پہ نہیں آ رہا، تو آپ عملے سے پوچھ سکتے ہیں، وہ لوگ آپ کو بتا بھی سکتے ہیں۔ ہمارے بزرگ مخدوم شیخ و مرشد حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی نور اللہ مرکزہ، جہاز میں باقاعدہ جہاں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو آذان بھی کہتے، تکبیر بھی کہتے، اور پھر نماز بھی پڑھ لیتے، کیونکہ ادائے کامل کہتے اسی کو ہیں کہ آذان بھی کہہ دیں، چاہے آہستہ آواز سے کہہ دیں، مقتدیوں کو قریب تک سب کو پتہ چلے، تو بہتر ہے بندہ اس طرح۔ مجھے بھی فرمایا تھا ایسے ہی نماز پڑھنا، میں کوشش کرتا ہوں جہاز میں نماز کھڑے ہو کر ادا کرتا ہوں، بیٹھ کے سیٹ پر نماز کا قائل میں نہیں ہوں، کیونکہ کھڑے ہو کر آسانی کے ساتھ بندہ نماز ادا کر سکتا ہے، وہاں جگہ بھی ہوتی ہیں، جائے نماز بھی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں، میں حیران ہوں، بعض اوقات یہی ہمارا عملہ جو ہے نا جہاز کا، یہ مفتی بنا پھرتا ہے۔ آپ کی نماز ایسے ہو جائے گی، آپ سفر میں ہیں، آپ پیسنجر ہیں، نو ایشو، نو ڈاؤٹ، آپ یہاں پڑھ لیں۔ میں نے کہا آپ کی اسلامک ایجوکیشن کیا ہے؟ کیا مطلب آپ کی تعلیم کیا ہے؟ آپ کو جہاز میں ویلکم کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، آپ یہاں اپنے پیسنجرز کا سواگت کریں گے، بس۔ آپ مفتی صاحب نہیں ہیں، آپ روزے کھولنے کے ٹائم کے اوپر بحث کرنا شروع کر دیں علماء سے کہ اس جگہ ہے یا نہیں ہے، اس جگہ نماز کا قبلہ ہے یا نہیں ہے، ایسے نہیں ہے۔ یقین مانیے میں تو حیران ہوں، یہ کہتے ہیں جی اٹھ گئے نا اتنے بندے، 4-5 بندے، تو وہ جہاز کا بیلنس ہل سکتا ہے، ان بیلنس ہو سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کے بندے، یہ سعودیہ کے بھی جو جہاز ہے نا، السعودیہ والے جہازوں میں نماز کے لیے جگہ موجود ہے، 4-4 5-5 آدمی، 6-6 آدمی وہاں جماعت کر سکتے ہیں، وہاں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اچھا، واش روم کے لیے کتنے بندے اٹھ کے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، آ جا رہے ہوتے ہیں، یا آپ نے اتنی بڑی ٹرالی رکھ کے جو لوگوں کی آؤ بھگت کے لیے وہ آپ نے کھلانے پلانے کے سامان آنیاں جانیاں رکھی ہوتی ہیں، اس سے جہاز بیلنس نہیں ہوتا، صرف نماز سے ہی ہوتا ہے۔ یار اکا دکا بندہ اگر اٹھ کے جائے گا نماز کے لیے، پھر آ جائے گا اپنے سیٹ پہ بیٹھے باقی جائے، تو اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ نماز کھڑے ہو کر آپ وہاں ادا کریں اگر آپ کو قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا فرمائی ہے۔